السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو دا سیکرٹس۔ ناظرین، دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ ویسے تو آپ نے کئی پرسرار واقعات سن رکھے ہوں گے، لیکن ناظرین، تمام پرسرار واقعات کے پیچھے ان واقعات کے بننے کی ایک وجہ موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ایک ایسی چیز ہے جس کے باعث کئی لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ ناظرین، اویجا بورڈ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس پر کئی ویڈیوز بن چکی ہیں اور کئی موویز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ صرف اویجا بورڈ لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو ہزاروں ویڈیوز ملیں گی جن میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آئیں دیکھتے ہیں کہ اویجا بورڈ دراصل ہے کیا اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ ناظرین، مانا جاتا ہے کہ آپ اس گیم کے ذریعے مردوں سے باتیں کر سکتے ہیں اور شیطانی طاقتوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ کئی لوگ مانتے ہیں کہ اس گیم کو چین میں بنایا گیا، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا امریکہ میں ہی ہوئی۔ ناظرین، 19ویں صدی میں 3 بہنیں جن کا نام فاکس سسٹرز تھا، انہوں نے اسپرچولیزم کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، وہ سیانسز اور ڈیفرنٹ طریقوں سے مردوں سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ اس کھیل کو ہاں یا نہ کے بنیادی سوالوں پر کھیلا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک کراشر کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو پوری بورڈ پہ موو کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سوال پوچھنے کے بعد اگر پاس کوئی اسپرٹ موجود ہو تو وہ اس کراشر کو اپنے آپ موو کرے گا اور جواب پر لے آئے گا۔ اس کے علاوہ آس پاس کی چیزوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اویجا بورڈ کے استعمال کرنے والوں نے بتایا کہ اویجا بورڈ سے سوال پوچھنے کے بعد کمرے کے آس پاس کی چیزوں پر سے آوازیں آنے لگیں، مثال کے طور پر تھپتھپانے کی آواز اور اسکریچنگ کی آواز۔ ناظرین، 19ویں صدی میں ہی لوگوں کا اس بورڈ کی طرف رجحان کافی زیادہ بڑھ گیا، جس کے باعث ایک مشہور بزنس مین ایلیجا بانڈ نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور اس کو ایک بورڈ گیم کے طور پر متعارف کروا دیا۔ اسی باعث کئی لوگ ایلیجا بانڈ کو ہی دراصل اویجا بورڈ کا بنانے والا سمجھتے ہیں۔ شروع میں اسے ٹاکنگ بورڈ یا اسپرٹ بورڈ کہا جاتا تھا، لیکن ناظرین یہ کھلونوں کی دکان پر بکا کرتا تھا اور اسے محض ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بناوٹ کافی سمپل ہے ناظرین، محض ایک تختی پر A سے Z تک کے الفابیٹس اور 1 سے 9 تک کے اعداد لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ یس اور نو کے صرف 2 ورڈز موجود ہیں۔ 1901 کے بعد ولیم فورڈ نامی ایک شخص نے اس بورڈ کی پروڈکشن اپنے ذمہ لے لی۔ ناظرین، اس شخص نے اس بورڈ کا نام اسپرٹ بورڈ سے بدل کر اویجا رکھ دیا، جو کہ قدیم مصری لفظ ہے جس کا مطلب ہے گڈ لک۔ لیکن ناظرین، کئی لوگ مانتے ہیں کہ اویجا بورڈ نے اپنا یہ نام خود ہی تجویز کیا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ ایلیجا بانڈ اپنی بہن کے ساتھ اس کھیل کو کھیل رہا تھا۔ جب اس نے سوال کیا کہ اس کھیل کا نام کیا رکھیں تو بورڈ کی طرف سے جواب آیا اویجا۔ اور ویورز، آج کل اس کھیل کو ایک ہیسبرو نام کی کمپنی بنا رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہیسبرو ایک کھلونا بنانے والی کمپنی ہے۔ لیکن ناظرین، کیا یہ سچ میں ایک کھلونا ہے یا جادو کا ایک طاقتور اوزار؟ آئے ناظرین دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات کراشر یا پلینچٹ اپنے آپ موو کرتی ہے، اسی باعث کئی کرسچنز اس بات کو شیطانی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا ایک شیطانی فعل ہے، جبکہ سائنس اس کو دماغ کا ایک دھوکہ سمجھتی ہے۔ ناظرین، جب آپ 2 ماچس کی تیلیوں کو ایک دوسرے کے اگینسٹ زور سے پش کرتے ہیں اور جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو کافی دیر تک یہی احساس ہوتا ہے کہ ایک ماچس کی تیلی دوسری کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ ناظرین، کراشر کا یا پلینچٹ کا موو کرنا بھی بالکل اسی طرح ہے۔ سائنس کے مطابق دراصل یہ انسانی دماغ کا دھوکہ ہے۔ جو انسان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہی بورڈ اس کو اشارہ دیتی ہے۔ دماغ کے یہ انوالنٹری ایکشنز مسلز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس چیز کو انکانشیس مسل ایکسرشن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اس چیز پر کہ اس کھیل کو کھیلنے کے بعد دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے یا دوسرے سائیکولوجیکل ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کے آج تک ثبوت نہیں ملے یا کوئی شخص آگے نہیں آیا جس نے بتایا ہو کہ اس گیم کو کھیلنے کے بعد اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہو۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کھیل کی انسان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، لیکن ناظرین اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ ناظرین، ان تمام چیزوں کے پیچھے یا تو کوئی سائنٹیفک فیکٹر ہے یا کوئی سپر نیچرل۔ لیکن ناظرین، ایک بات ماننی پڑے گی کہ اس گیم نے کلچر کو کافی زیادہ متاثر کیا ہے اور یہ گیم پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے۔ 1922 تک اویجا بورڈ بنانے کا کاروبار کافی زیادہ بڑا بن چکا تھا، جس کے باعث 1922 میں ہی 3 ملین سے زیادہ اویجا بورڈز بک گئے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی منوپلی گیم سے بھی زیادہ بکنے والی چیز تھی۔ اس کھیل کو کھیلنے کے 3 قانون ہیں۔ ناظرین، ایک تو اس میں آپ اپنی موت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، دوسرا کہ اس کو اکیلا نہیں کھیلنا، اور تیسرا اس سے خدا کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ نئی صدی کے آغاز پہ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب اویجا بورڈز کو بین کر دیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا اسے اس بورڈ پہ ڈال دیا جاتا، جس کے بعد کئی ملکوں میں اور کئی امریکی اسٹیٹس میں اس کھیل پر پابندی لگ گئی۔
لیکن وہ پابندی زیادہ دیر تک نہ چلی اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گھروں میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اور ڈیلی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے۔ شکریہ۔